السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ کیسے ہیں؟ آج میں کل کا دن نہیں پاتی کی ایک دن کا گیپ ڈالا. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو زیادہ پھول پودے ہی دکھائے. وجہ یہ کہ کچھ دن پہلے 2-3 دن ہی ہوئے، میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا جو سائیکالوجی کے انٹرنشپ کے لیے میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں. ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا عرفان پراچا. اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، اور اتنی سڈن ڈیتھ ہوئی کہ اس کی فوٹو جب شیئر کی گروپ پہ باقی بچوں نے، تو میں شاک تھی نا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے سوچا کہ شاید یہ ان کو غلطی لگی ہے نا، کسی اور کے بارے میں خبر ہے. میں نے 2-3 دفعہ پڑھی، میں نے اس کی وہ فوٹو کو بڑا کر کے دیکھا. مجھے اتنا شوق لگا. یہ اس کے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. وہ انٹرنشپ کر کے گیا، پورا یہ بیچ تھا، وہ بڑا ہی اچھا بیچ تھا، یہ بڑے شریف بچوں کا بیچ تھا. تو اس میں سے ایک عرفان پراچا وہ چلا گیا. وہ تو چلا گیا، تو بس اس کے ماں باپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو صبر دے. وہ کہ یہ عارضی جدائی ہے، ہم سب نے جانا ہے، ہم سب نے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ہے. اور اگر ہمارے اعمال قرآن پاک کے حساب سے، اللہ کے احکامات کے حساب سے، اگر ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہے، پھر وہ جنت جس کے سائڈ پہ نہریں بیٹھتی ہیں، خوبصورت پانی ہے، جس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، جس کی نعمتوں کا ایسا ذکر ہے کہ اگزامپل ہی نہیں ہے دنیا میں، کبھی کسی نے انسان نے دیکھی نہ چکھی. اور جہاں پر ہمیشہ سلامتی ہوگی، جہاں پہ امن ہوگا، جہاں پر موت نہیں ہے، جہاں پہ بیماری نہیں ہے، جہاں پہ دکھ نہیں ہے، جہاں پہ غربت نہیں ہے، جہاں پہ نفرت نہیں ہے، جہاں غصہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، جیلسی نہیں ہے، جھگڑے قتل لڑائیاں مار کٹائی نہیں ہے، کوئی پالیٹکس نہیں ہے، کوئی چیٹنگ نہیں ہے. وہاں جانا ہے، سب نے جانا ہے، سب نے وہاں اکٹھے ہونا ہے. اگر پرووائڈیڈ ہمیں جو ایک کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو. تو میری دعا ہے اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے، کہ ان سب کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری رہے. آپ لوگ جب اللہ تعالیٰ لے کے جائے تو ان سب کو جنت میں اکٹھا کرے. آمین ثم آمین. اس کے والدین کے لیے میرا دل بہت دکھی ہے. یہ جوان اولاد کی یوں اچانک جدائی جو ہے نا، وہ بہت بہت مشکل کام. although ہمیں پتہ ہے کہ عارضی جدائی ہے، لیکن یہ جو عارضی جدائی کا وقت ہے نا، یہ بھی بڑا ہی تکلیف دہ ہے. پیرنٹس پہ کیا گزری ہوگی، بہن بھائی پہ کیا گزری ہوگی. میرے ساتھ اس نے تھوڑا وقت گزارا، کلاس میں جیسے سارے بچے ہوتے ہیں اس طرح سے تھا، لیکن یاد رہ گیا کیونکہ بڑا ہی ہمبل اور شریف بچہ تھا. اچھا، اسٹوڈنٹ کا شاید خیال ہوتا ہے کہ بس جو ٹیچر ہے یا باقی شاید کلاس میں تو لمبا عرصہ لگاتے ہیں، تو انٹرنشپ کے لیے بچے کوئی 1 مہینہ آتے ہیں، کبھی 2 مہینے آتے ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی رپورٹس میں آنے کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے آتے ہیں. اچھا، اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں شاید ٹیچرس کو. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ٹیچر کو ہم سے کیا لگے، یا یہ ڈاکٹر ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، ہم تو چند دن کے لیے اپنے کام کے لیے گئے اور آ گئے، تو اس کو ہم سے کیا لینا دینا. ایسی بات نہیں ہے بچوں، سب لوگ یاد رہتے ہو. اگر شروع میں یاد کروں تو غلام محمد آباد کا سفر یاد ہے سول ہاسپٹل میں، کیونکہ ایکسکلوسیو میں نہیں تھی، وہ ڈاکٹر امتیاز لوگر بھی تھے، ان کے ساتھ تھے باقی اسٹوڈنٹس. ڈائریکشن تو ان کے ساتھ رہا، لیکن جو سب سے پہلے جو ایکسکلوسیو انٹرنشپ میں نے کرائی غلام محمد آباد سے اسٹارٹ کرائی، تو جواہرہ اور کیزیا سے لے کے مجھے بات کے سارے بچے یاد ہیں. ہاں، نام میں بھول جاتی ہوں، لیکن جہاں کہیں ملتے ہیں اچھا لگتا ہے، اور کبھی یاد ہوتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں. جو اچھا کام کر کے گئے ہیں میں ان کے لوگوں کو اگزامپل دیتی ہوں. کہیں کوئی جاب اپرچونٹی ملے تو میرے دل میں سب سے پہلے اپنے وہ بچے آتے ہیں جو میرے پاس انٹرنشپ کر کے گئے ہیں. میں ان کو ریفر کرتی ہوں. کوئی پیشنٹ آن لائن دکھانے کا سسٹم ہو تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو بچے میرے پاس ٹائم گزار کے گئے میں ان کو پریفر کروں. اور مجھے اپنے کوئی پوچھے کہ کوئی اچھا سائیکالوجسٹ ریفر کرے، بتائیں فیصل آباد میں، تو میں اپنے سائیکالوجسٹوں کے نام بتاتی ہوں جو میرے پاس بچے ہو کے گئے. کسی کو خوشی ملتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. جیسے ایک ہمارے بہت پرانے بیچ کے سائیکالوجسٹ ہے کہ میں وہ اپنے ٹوئنس بچوں کے ساتھ تصویریں فیس بک پہ پوسٹ کرتی ہوں، تو دیکھ کے اتنا اچھا لگتا ہے. ایک بہت ہنستی مسکراتی ثنا ہوتی تھی، وہ یاد آتی ہے. ثنا ایک اور بھی ثنا تھی، ایک تو ثنا فوزیہ، دونوں کمبینیشن میں یاد آتا ہے. ایک بہت پہلے ثنا تھی، پھر ابھی ریسنٹلی جو میرے پاس گئی اقرا ہے، مریم ہے، اس سے پہلے اسما تھی، میری بہت لاڈلی آمنہ ہے، اور مہرین ہے، سحر ہے، مریم ہے، مریم پلس مریم. میرے پاس کئی مریم آئی ہیں، 3 مریم تو مجھے یاد ہے ابھی تک. اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں. ٹھیک ہے،
اسمائیں بھی دو تین تھی. اب اگر میں نام بھول گئی ہوں، نام مجھے بھول جاتے ہیں، تو یہ نہ سوچیے کہ مجھے اب یاد نہیں ہے. مجھے سارے بچے یاد ہیں. مجھے روشن کا نام یاد ہے، یہ جو اپنا عرفان کا، ان کے ساتھ ایک دو اور ہوتے تھے، سب یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے، شکلیں یاد رہتی ہیں، ان کی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، چھوٹے چھوٹے اسٹائل، وہ بھی سب یاد رہتا ہے. تو بچوں آپ میرے بہت دل کے قریب ہوتے ہو، اور جو زیادہ ٹائم گزار کے جائے وہ زیادہ بڑو ہو جائے، تو زیادہ دل کے قریب ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ میں سے کسی کو بھول جاؤں. سب کا خیال ہوتا ہے، اور آپ کو جب زندگی میں کامیابیاں، خوشیاں ملتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور اگر کسی کے بارے میں سیڈ بات سنوں تو میرا بہت دل دکھتا ہے. آپ لوگ جہاں بھی ہیں، جتنے لوگ بھی مجھ سے انٹرنشپ کر کے گئے ہیں، اور ان سب کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں. جہاں رہو زندگی میں کامیاب رہو. اور سننے والوں کے لیے سے ایک ریکویسٹ ہے کہ احسان پراچا عرفان عرفان جو ہمارا بلوڈ اسٹوڈنٹ تھا، جو ہم سے پہلے چلا گیا ہے، اور آئی بلیو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہوگا. کہ کوئی چھوٹی سی عمر تھی، شریف سا بچہ تھا، تو ابھی اس نے تو کوئی زندگی میں ایسا گناہ نہیں کیا تھا کہ بندہ کہے کہ اس کے مال کو کچھ ہوگا. تو اپنے مال کا اچھا پلڑا، بھاری پلڑا لے کے چلا گیا. تو اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ ان کو صبر دے. رونا، دکھ، یہ تو نارمل چیز ہے نا، سب کو ہوتا ہے. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ اس دکھ کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس پہ بات کریں گے کہ ڈیتھ مارننگ جو ہے، اس کو یہ کیسے ہے. میرا یہ خیال ہے، اچھا جو پاکستانی معاشرے میں یا اس میں ہے، لوگ بڑا آبجیکشن بھی کرتے ہیں اس پہ. چلیے اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. لوگ آبجیکشن بھی کرتے ہیں کہ اچھا یہ پاکستان میں کیا رواج ہے، لوگ چیخے مار مار کے روتے ہیں، گاڑے مار مار کے روتے ہیں، گلے ملتے ہیں، 3 دن افسوس کے لیے آتے ہیں، پھر 10ویں پہ افسوس کے لیے آتے ہیں. اچھا ظاہر دیکھا جائے، کمنٹ دینا ہو تو کمنٹ تو بندہ کچھ بھی دے دیتا ہے نا، کہ اچھا برا بھلا کہنا ہو کسی بھی چیز کو کہہ لیں. لیکن اگر مینٹل ہیلتھ کے حساب سے دیکھا جائے نا، تو بلیو می یہ ایک بہت بہتر ٹریڈیشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان رو لیتا ہے، آپ کے پیارے آتے ہیں، آپ کے دوست احباب آتے ہیں، آپ ان سے اس کی باتیں کرتے ہیں، دکھ سکھ کرتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا جو ایک گریف ہے نا، نیچرل ریئیکشن گریف کا، نیچرل سائیکل، وہ پورا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ وہ اندر ہی دباتے ہیں، چیزیں اندر ہی رکھتے ہیں، تو پھر مینٹل ہیلتھ ہماری بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، زندگی مشکل لگنے لگ پڑتی ہے. اس لیے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا ذکر کرنا، اس کی باتیں کرنا، اس کی قبر پہ جانا، اس کے افسوس کے لیے جانا، وہ سب کچھ صحیح ہے. ان کو خام خواہ میں فرقوں کی اور اس طرح کی پابندیاں لگا کے نا، خام خواہ میں اتنا نہ ڈیپ جایا کریں کہ کسی کو رونے نہیں دینا، کسی کو افسوس نہیں کرنے دینا، کسی کو قبر میں جانے دینا. مت فکروں میں پڑے، مت رو پڑے. یہ ایک نارمل چیز ہے، اس کو ہونے دے، سچ کرنے دے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے گریف ریزالو ہو جاتا ہے، انسان اپنی نارمل لائف میں آ جاتا ہے. بھولتا تو نہیں ہے، جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے بھولتے تو نہیں ہیں ہمیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری زندگی ہے، ہم اس کو گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو لوگ اس پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ رونا نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. رونا ایک نارمل ریئیکشن. جب آپ دکھی ہوتے ہیں، جب ہرٹ ہوتے ہیں، تو آپ کے آنسو آتے ہیں. اور رونے سے منع نہیں کرتے. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا، اب نارمل گریف یا سڈن ڈیتھ ہے، تو اس کے بعد گھر والے جو ہے نا، وہ کچھ کہتے ہیں کہ روئی نہیں، بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا، گھر میں جو بھی بندہ ہے، یہ رویا نہیں ہے، یہ بالکل اسٹل ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں خوش ہو گئی، اس نے بات چیت بند کر دی ہے، مطلب ایکیوٹ اسٹریس. تو اس میں یہی کہتی ہوں، تھنکس کو رلانے کی کوشش کریں، اس کو قبر پہ لے کے جائیں. اور میں اس مریض کو سلاتی بھی نہیں زیادہ. میں کہتی ہوں نہیں، ان کو رلائیں. اگر ہم نے ان کو نیند کی گولیاں دے کے سلا دیا، تو ان کا گریف تو ہی رہ جائے گا. ان کو بہتر ہے کہ آپ اس محفل میں اٹھائیں جہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے رو رہے ہیں، سارے اس کا ذکر کریں، اس بندے کا، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہاں پہ بٹھائیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے آہستہ آہستہ اس کے دل کو صبر آنا شروع ہو جائے گا. صبر اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ عرفان کے پیرنٹس کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے دوستوں کو، سب کو صبر دے. اور جب بھی ہمارا جس کا بھی وقت آتا جاتا ہے دنیا سے، تو اللہ کرے ہم اچھے اعمال کے ساتھ، بھاری بھاری نیکیوں کے پلڑے کے ساتھ جا کے ہم بھی عرفان کے ساتھ ملیں. ہم سارے ایک جگہ جنت الفردوس میں ہوں. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.